جہانگیر خان ترین صاحب کا ایک اور گروپ کی صورت میں سامنے آنا واقعی میں واز دیٹ ہیپننگ، یا پھر جس طرح عابد شیر علی صاحب میرے شو پر تھے 2-3 دن پہلے، انہوں نے کہا کہ یہ تو سارا ٹوپی ڈرامہ ہے، اگر نون لیگ کا کوئی بندہ ہوتا تو اب تک جیل میں ہوتا۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ کوئی ایک کوہیرنٹ گروپ نہیں ہے، یہ ایک بھان متی کا کنبہ ہے، اسے کوبل اپ کیا گیا، کچھ لوگ پی ٹی آئی کے تھے، کچھ ہمارے زبردستی توڑے گئے، کچھ پیپلز پارٹی سے لیے گئے، کوئی ادھر سے نیلا پیلا سرخ گلابی ایک امتزاج بنا کے کاکٹیل بنا کے پولیٹیکل کاکٹیل کھڑی کر دی گئی۔ ان کے اندر بہت تضادات ہیں، اور اب 3 سال جب گزر رہے ہیں تو وہ تضادات سرفیس کر رہے ہیں، اور ویسے بھی عمران خان صاحب کی ایک ہسٹری ہے، ان کا جو بھی موشن ہوتا ہے یہ اسے چھرا گھومتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو کرکٹ ٹیم میں کون لایا تھا؟ ماجد خان صاحب، ان کے جو کزن ہیں، انہوں نے ٹیم میں آتے ساتھ ہی ماجد خان کی کپتانی اور اس کو ٹیم سے فارغ کرایا پالیٹکس کر کے۔ 2008 کے الیکشن میں میاں والی سے کیسے جیتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ ان کے چچا زاد بھائی جو ہیں، کزنز جو ہیں، حفیظ اللہ نیازی اور انعام اللہ نیازی، انہوں نے کیمپین کی، ان کو تو میاں والی کے راستے بھی نہیں آتے تھے، لیکن ان دونوں کے ساتھ انہوں نے کیا حال کیا۔ پھر آ جائیے جہانگیر ترین صاحب، اچھا اس سے پہلے آ جائیں نواز شریف صاحب، شوکت خانم ہاسپٹل، اگر نواز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعلیٰ زمین نہ دیتے اور اپنے فیملی کی طرف سے کروڑوں روپے کی ان کو سیڈ منی فراہم نہ کرتے چیریٹی میں، ان کا شوکت خانم ہاسپٹل آج بھی یہ نقشے لے کے دنیا میں چندے اکٹھے کر رہے ہوتے، ان نہ دیتے اس کالج کے لیے بحیثیت وزیر اعلیٰ۔ یوسف رضا گیلانی بحیثیت پرائم منسٹر اور خادم حسین بحیثیت ایجوکیشن منسٹر، صاحب کی طرف بات کیا تھا خادم ویژن 2025، تو اس وقت میں ایجوکیشن منسٹر تھا کولیشن گورنمنٹ میں، ہم نے وہاں جا کے ان کو گرانٹ بھی دی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور فیسیلیٹیٹ کیا۔ ان کا نمل کالج بھی آج نقشے لے کے یہ دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ہر موشن کو انہوں نے ڈاکو چور کیا، ان کے ہر موشن کو انہوں نے سٹیپ کیا۔ اب جہانگیر ترین کا اگر جہاز نہ ہوتا، نہ ان کی پنجاب میں حکومت ہوتی، نہ ان کی مرکز میں حکومت ہوتی۔ اسی سے ریلیٹڈ میں عابد شیر علی صاحب کی بات کے اوپر آپ کا کامنٹ ضرور لینا چاہوں گا، کیونکہ وہ اپنی جگہ ایک سینئر رہنما ہیں، لندن میں ہوتے ہیں، بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے۔ آپ کیونکہ پاکستان میں ہیں تو آپ سے پوچھنا بنا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ترین صاحب کا 40 گروپ والا معاملہ ہے نا، 40 لوگوں والا، کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کا ڈرامہ ہے اور کچھ نہیں، اگر ہمارا بندہ ہوتا تو اب تک جیل میں ہوتا۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں اگر ہمارا بندہ ہوتا تو ایف آئی اے نے جب اوریجنل رپورٹ دی تھی تو حکومت کے یہ جتنے وزیر ہیں شوگر ملوں والے، یہ سب جیل میں ہوتے ہیں۔ نیب ہمیں تو بغیر انکوائری کے، یعنی کہ ہمارے خلاف نہ انویسٹیگیشن نہ انکوائری، ہمیں صرف کیس بناتے ساتھ ہی انہوں نے اندر کر دیا جیلوں کے اندر۔ ان کے خلاف ایف آئی اے نے پوری رپورٹ بنا کے دی، ان کو مجرم بتایا، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ اس کے بعد ان کو ایئرپورٹ سے ایک خصوصی جہاز کے ذریعے لندن جانے کو فیسیلیٹیشن کی گئی۔ ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک قاعدے قانون کے اندر ان کو خوف یہ ہے کہ وہ ایک تعداد ہے جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہے۔ یہ تو جس طریقے سے آپ نے انہیں گرفتار کیا ہے تو یوں لگتا ہے کہ آپ انوائٹ کر رہے تھے اس ریئیکشن کو، کہ یہ ریئیکشن ہو اور اس کے بعد سکرین سے جہانگیر ترین کی خبر ختم ہو جائے، پی ٹی آئی کی خبریں ختم ہو جائیں، ایک نیا محاذ کھل جائے، توجہ اس طرف چلی جائے ساری۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ حکومت نے ایک نیا محاذ کھولا ہے تاکہ جو اس کی انٹرنل ریبیلین ہے، جو اس کے انٹرنل کرائسس ہیں، اس سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کی جو کانڈکٹ ہے شروع دن سے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ نہایت بچگانہ ہے، ان کو سٹیٹ کرافٹ کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور یہ ملک کے مفادات سے کھیل رہے ہیں، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، چاہے وہ ہماری داخلی سلامتی کا مسئلہ ہے، چاہے ہماری معیشت کا مسئلہ ہے۔ آج میں آپ کو ایک مثال دیکھیں نا، وزیر اعظم صاحب ہیں فلاسفر، فلسفہ ایسا شاندار پیش کرتے ہیں، ان کے لوگ آپ کو ارسطو بولتے ہیں۔ نہیں، وہ مجھ سے سمجھیں کہ وہ ارسطو کے بھی دادا ہیں۔ آج وزیر اعظم صاحب نے سرگودا سقراط کا نام لیں ہم یا پھر پلاٹو کا نام لیں، وہ آج وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا کہ پاکستان کا جو کور مسئلہ ہے وہ رول آف لا ہے۔ یہ جو مہنگائی ہے یہ اس کا سمٹم ہے،
کیونکہ جیسے بخار ہوتا ہے نا وہ سمٹم ہوتا ہے تو اس کی وجہ اور ہوتی ہے, جو کور وجہ ہے اس کی وجہ سے بخار ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ مہنگائی جو ہے یہ سمٹم ہے کہ ہمارا رول آف لا کا مسئلہ بڑا سنگین ہے. کتنا زبردست جوڑا ہے نا. ٹھیک ہے جی. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2013 سے لے کے 2018 تک تو یہ سمٹم موجود نہیں تھا, کوئی مہنگائی نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا کا بھی مسئلہ نہیں تھا. جو آپ کی شرح نمو ہے, جو چیزیں ہیں وہ تو ہیں, وہ تو بتاتی ہیں. جو عمران صاحب کی لاجک ہے اس سے تو وہ اپنی بات کو نگیٹ کر جاتے ہیں. وہ ہمیں سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ اگر 2013 اور 18 کے درمیان مہنگائی نہیں تھی, چینی 52-54 روپے 5 سال سٹیبل رہی, آٹا جو ہے 34-36 روپے کلو سٹیبل رہا, کوکنگ آئل جو ہے 100-120 روپے کلو سٹیبل رہا, روپے کی ویلیو سٹیبل رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر روٹ کاز جو رول آف لا ہے وہ بھی سٹیبل تھا, بہتر تھا. بات دم ہے, آرگومنٹ از ویلڈ, ویری ویلڈ آرگومنٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.